ہم دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، نہیں، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں عزت کے ساتھ میں۔ ہم دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری پڑھی لکھی بچیوں کو نوکریاں ملیں، نہیں، دعا یہ کرتے ہیں کہ ہماری پڑھی لکھی بچیوں کو نوکریاں ملیں عزت کے ساتھ میں۔ عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں زندگی بھر عزت سے رہیں، چاہے مر جائیں، تو اس کے لیے ہماری بیٹیوں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں بلکہ لازمی۔ محمد فیاض فلاحی صاحب، مترجم، کویت کونسلیٹ، ممبئی۔ بچوں کی تعلیم کا میڈیم اردو ہونا چاہیے یا انگریزی؟ تعلیمی تجربات کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ بڑا $1 ملین سوال ہے کہ بھئی میڈیم جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، اردو یا انگلش؟ دنیا کے سارے ماہرین تعلیم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بچے کی تعلیم جو ہے وہ مادری زبان میں، مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے۔ اس کی صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت میں بھی، اس کے نشو و نما میں بھی کافی مدد ملتی ہے اگر مادری زبان میں تعلیم ہو تو۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے، ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے اردو جو اسکولیں ہیں ان میں سے اکثر اسکولوں کا معیار جو ہے وہ دن بدن گھٹتے جا رہا ہے، اور اس بنا پر انتہائی مایوسی بھی طاری ہے، اور اس بنا پر اچھے اور ڈیڈیکیٹڈ اساتذہ اردو میڈیم اسکولوں کے لیے مل بھی نہیں رہے ہیں۔ کہ میں جانتا ہوں مہاراشٹر بھر میں 894 اردو میڈیم ہائی اسکولیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے، اس لیے کہ 16 کروڑ آبادی والے اتر پردیش میں جہاں کبھی اردو کا بول بالا تھا، ایک بھی اردو میڈیم ہائی اسکول نہیں ہے، ایک بھی۔ لیکن اسکولوں کے جو معیار ہے وہ گھٹتے جا رہا ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ پرائمری اسکول والے ہائی اسکول کی طرف، ہائی اسکول والے والدین کی طرف، والدین انتظامیہ کی طرف، یہ جو ہیں چکر چل رہا ہے۔ اس بنا پر معیار جو ہے وہ گھٹتے جا رہا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے یہ کی کہ انگریزی زبان میں ایک ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کیا وجہ کہ یہ آزادی کے بعد انگریز چلے گئے، 60 سال ہو گئے، انگریزی صرف شہروں میں تھی، اب گاؤں میں آ گئی، محلوں میں آ گئی، گھروں میں آ گئی، گھستے جا رہی ہے۔ کچھ تو طاقت ہے اس میں، اس کی طاقت کو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج اس میں کچھ ایک طاقت ہے۔ اس طاقت کو ہمارے اردو والوں نے اپنایا نہیں، وہ مشاعروں میں جھومتے رہے، واہ واہ کرتے رہے، اور انگریزی زبان میں جو جدید علوم جس تیز رفتاری سے اس کے دامن میں آتے گئے، اس کو ہمارے یہاں پر ترجمہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا۔ دامن خالی ہو گیا ہمارا اردو کا۔ سائنس، ٹیکنالوجی، مینجمنٹ اور ان سارے جو جدید علوم ہیں اس سے ہمارا دامن خالی ہو گیا۔ غالب اور میر کی غزلیں اور انیس اور دبیر کے مرثیے، انہی کو اپنی وراثت سمجھنے کا انجام ہم نے دیکھ لیا کہ آج اردو جو ہے وہ دوسری تیسری لیول کی زبان بن چکی ہے، اور انگریزی کے جو جدید علوم اس میں ہیں اس کو اپنانے سے ہم محروم ہو گئے۔ مہاراشٹر کے لیول تک بتا سکتا ہوں کہ یہ قطعی ممکن ہے۔ لگ بھگ 15 سال سے یہاں پر اس ریاست میں ایک بڑی اچھی پالیسی ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں میں 5ویں سے لے کر 10ویں تک میتھمیٹکس اور سائنس کو انگلش میں پڑھا سکتے ہیں، جس کو سیمی انگلش کہتے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو پوری سیلری دے گی، پوری مدد کرے گی، کسی کٹوتی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ اس بنا پر جو ہے وہ جو مین سبجیکٹس ہیں وہ کم سے کم سیمی انگلش میں یعنی ہم پڑھا سکتے ہیں، یہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، بتایا گئی آپ کو، اردو انگلش بھائی بھائی، اس میں یہی ذکر کیا تھا کہ انگریزی سے نفرت مت کرو، اردو کو سمجھو کہ یہ انگریزی کی چھوٹی بہن ہے، انگریزی بڑی بہن ہے، اردو چھوٹی بہن ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو اس سے ہماری زبان بھی زندہ رہ سکتی ہے
اور انگریزی جو ہے وہ ہمارے یہاں پر بھی آ سکتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو آج قنوطیت چھائی ہوئی ہے, جو مایوسی چھائی ہوئی ہے اردو کے تعلق سے, وہ بھی ہمارے یہاں پر ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا نقصان یہ بھی ہوا کہ جو انگریزی کا جو ایک جنون طاری ہو گیا, اس کی نظر میں یہ ہو گیا کہ کئی گاؤں خالی ہو رہے ہیں کہ اردو اسکول جو ہیں وہ تھرڈ کلاس ہیں بولتے ہوئے, اور بمبئی میں آ کر سبربز میں وہ لوگ 4th گریڈ کی انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ لیتے ہیں کہ بچہ ہمارا انگلش پڑھ رہا ہے, ٹائی باندھتا ہے اور لب پہ آتی ہے دعا کے بجائے وہ جیک اینجل بولتا ہے, پوسی کیٹ بولتا ہے, بس یہی دیکھنے تھا ہم کو. اس نے 3rd گریڈ کے اردو اسکولیں قرار دے رہے ہیں اور 4th گریڈ کے انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلہ لے رہے ہیں. ان سے بھی ہم کو بچنا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اردو میڈیم اسکول میں داخلہ لے رہے ہیں تو وہاں پر آپ زور دیجئے کہ میتھمیٹکس اور سائنس کو کم سے کم پرائمری اسکول لیول سے ہی انگریزی میں پڑھایا جائے. انگریزی بول چال کنورزیشن جو ہیں اس کے ایکسٹرا کلاسز ہمارے یہاں پر ہو جائیں, تو اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ جو انگریزی کی سونامی جو ہے اس کا اردو بڑی ہی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے. مسز کھتری ٹیچر ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ ان اداروں کے کچھ نام اور ایڈریس بتائیے جو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے مدد کرتے ہیں. اب اس کے لیے وقت بہت کم ہے. ویسے ایک IDB اسکالرشپ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی, جو دلی سے جاری ہوتی ہے, بمبئی میں بھی اس کے فارم بھرتے ہیں, اس کا اخبارات میں اعلان آتے ہیں. دوسرا ایک میسکو ٹرسٹ ہے ماہیم میں درگاہ کے سامنے. تیسرا حاجی علی درگاہ ٹرسٹ ہے جو حاجی علی ٹرسٹ کے ذریعے سے اس کا جو ہے میرا دادا درگاہ ٹرسٹ ہے. اس کے علاوہ کالسیکر ٹرسٹ ہے بامبے سینٹرل پہ. اور ابھی آپ نے اعلان اس کا بھی سنا ہوگا کہ IRF ایجوکیشنل اسکالرشپ بھی جاری ہوئے ہیں. ہمارے شرائط جو ہیں وہ سخت ہیں, سخت اس لحاظ سے کہ جو دین کے معاملات میں خراب بچہ ہے, کیونکہ ایک بچے کی اعلان ہی کیا گیا ہے کہ ایک بچے کی 100% فیس, اور اس کے 1 لاکھ فیس کیوں نہیں, 1 لاکھ کی 1 لاکھ دی جائے گی. اس کو 10 جگہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری فیس جب ادا کی. اس کا مطلب اس بچے کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے IRF کے ذریعے سے, تو بالکل ٹھوک بجا کے ہی دیکھا جائے گا کہ اس بچے میں دینیات کا فیکٹر کتنا ہے, کہ وہ بچہ ہماری کمیونٹی کے لیے, قوم کے لیے کتنا ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے, کتنا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے, اور اس صحیح معنوں میں ایک مسلمان انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, لیکچرر جو بھی ہے وہ بن سکتا ہے. وہ دیکھنا ہے. تو اس شرط کے ساتھ میں IRF ایجوکیشنل ٹرسٹ, یہ چند ٹرسٹ ہیں جس کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قریشی رفیق احمد صاحب, ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو اونچی تعلیم دو, مگر اونچی تعلیم کی آڑ میں لڑکیاں غلط کام کر رہی ہیں, کچھ نصیحت کریں مثال کے حوالوں سے. دیکھیے, ہر چیز میں اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو نکلتے ہیں. کہ اگر آپ اپنے بچوں میں بچپن ہی سے تقویٰ اس کی گھٹی میں اس کو پلا دیتے ہیں, بچپن ہی سے اس کو نماز کا پابند بنا دیتے ہیں, بچپن ہی سے گھر میں روز کم سے کم 15 منٹ درس قرآن وتھ ٹرانسلیشن ترجمے کے ساتھ میں ہوتا ہے, اپنی حدود ہم کو بتاتے ہیں, ہماری منزل کیا ہے, کہ ہم جنت سے آئے ہیں, دوبارہ ہم کو جنت جانا ہے, وہ ہماری منزل ہے, یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, اور حلال اور حرام کی تمیز ان کو سکھائی جاتی ہے. تو اس کے بعد میں آپ بالکل نشچنت ہو جائیے, بے فکر ہو جائیے کہ بچیاں جو ہیں وہ قطعاً غلط کام نہیں کریں گی. اس کے باوجود آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے, جاتے رہنا چاہیے. پریفریبلی جو ہے وہ کو ایڈ کالجز نہ ہوں, لیکن جو پروفیشنل کالجز ہیں جہاں پر کو ایڈ ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابر, نہیں وہ جو انجینئرنگ میڈیسن کالج اس میں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں اس میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مت بھیجیے. ان سے میں کہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی پہلی فرصت میں مسلمانوں کے لڑکیوں کے میڈیکل کالج قائم کر لیجئے, مسلمانوں کے لڑکیوں کے انجینئرنگ کالج کو کھول دیجئے. یہ کوئی حل نہیں ہو گیا. ابھی ایک بڑا شور اٹھا تھا وندے ماترم کے تعلق سے, پھر جو ہے ایک UP میں فتویٰ آ گیا. فتوے ہمارے پاس جو ہے وہ تیار رہتے, ہمیشہ تیار رہتے ہیں. آ گیا کہ بھائی وندے ماترم اگر اسکول میں پڑھائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے. یہ کوئی حل ہو گیا؟ حل یہ ہونا چاہیے کہ اگر اسکولوں میں وندے ماترم پڑھایا جا رہا ہے تو ہم
अपने इस्लामी स्कूल कायम करेंगे और उन इस्लामी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे। हल ये है, स्कूल में क्यों भेजेंगे, जाहिल रखेंगे अपने बच्चों को, ये कोई हल नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से कहीं कहीं अगर मामला बिगड़ रहा है तो चेक रखिए, देखिए, और अगर मामला वाकई बिगड़ रहा है बच्चों को रोक लीजिए। फिर बच्चियां कितनी भी ज़हीन हो, 95% लेनी है वाले मार्क्स वाले बच्ची हो कॉलेज से, उनको रोक लीजिए, क्योंकि हमारी कौम को डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हमारी कौम को जरूरत है मुसलमान डॉक्टरों की, मुसलमान इंजीनियर्स की, उसकी जरूरत है। तो उसके लिए चेक करते हुए हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मोहम्मद अनीस आजमी बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हेयरिंग हैंडीकैप हैं, एक लड़का अबू सालेह जो 10वीं का तालिब इल्म है और दूसरी लड़की नाजिया आजमी जो 9वीं की तालिबा है। मुझे ये जानना है कि अबू सालेह आजमी के लिए जो अपना करियर फाइन आर्ट और एनिमेशन की फील्ड बनाना चाहता है, जिसमें उसकी दिलचस्पी भी है, ये दोनों फील्ड के बारे में इजहार ख्याल करें। हैंडीकैप बच्चे हैं दोनों, देखिए ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है हैंडीकैप, और उनके वालिदैन जो हैं, मैं कई हवाले से कह सकता हूं कि उनके सही खिदमत सही ये करते हैं तो वो जन्नत के हकदार हो गए। हमको जो हमारे बच्चे अगर नॉर्मल हैं तो हमको जन्नत बनाने के लिए हमको पापड़ बेलने पड़ेंगे, खूब खिदमत करनी पड़ेगी, खूब नेक काम करने पड़ेंगे। लेकिन जिनके बच्चे हैंडीकैप हैं, अगर ज़हनी तौर माजूर हैं या हैंडीकैप हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, मेंटली हैंडीकैप हैं, विजुअली हैंडीकैप हैं, तो उन बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत और उनकी खिदमत उनके माँ बाप के लिए जन्नत का बाहिस बन सकती है। तो उनके लिए उस तरीके से काम करें। नंबर 1, देखिए एक कंप्यूटर एक फील्ड जो आ गई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत आ गई है, इसलिए कि इस फील्ड में कई ऐसे शोबे हैं कि जिसमें आपकी डिग्रियां पूछी नहीं जाती हैं, बीए है क्या, बीकॉम है क्या, बीएस, ये नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के ताल्लुक से नॉलेज कितना है, जिसमें बीए बीकॉम बीएस से कोई अमल दखल नहीं है। उनमें से एक फील्ड जो है वो है डीटीपी, ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया। डीटीपी, ग्राफिक्स, एनिमेशन और मल्टीमीडिया। उस बच्चे में जरा सी क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है। तो ये कोर्सेज जो हैंडीकैप बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी नेमत है कि घर बैठे बैठे वो एक कंप्यूटर सेट बिठा लिया और उसके जरिए से उसकी रोजी रोटी जो है वो शुरू हो गई। और उसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको कितनी हद तक आप जा सकते हैं, और कई किस्म की क्रिएटिविटी है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये कोर्सेज अलबत्ता महंगे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा जबरदस्त और शानदार करियर है। और अभी जो इस्लामी चैनल हैं, जो पीस टीवी है और भी कई हो सकते हैं, उसमें और कई डॉक्यूमेंट्री जो बनते हैं अच्छी वाली, उसमें इन सबों में अच्छे जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव स्टाफ है, बदकिस्मती से हमारी कौम में उतना दस्तयाब नहीं है, इसलिए इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप बिलाशुबा अपने बच्चे को इसमें डाल सकते हैं। बहन की तरफ से एक सवाल है, जैनब आलिमा कोर्स कर रही जामिया रहमानिया में, कि मोहतरम जनाब, मेरे वालिद साहब आपके कहने के मुताबिक दफ्तर से घर, घर से दफ्तर के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बहुत पाबंद हैं, लेकिन हमारे भाई बहनों के स्कूल की किताब कापी वगैरह से कोई मतलब नहीं, कहते हैं वो माँ की जिम्मेदारी है, बराए मेहरबानी वजाहत फरमाइए। ये वही बात हो गई है कि वालिदैन की जिम्मेदारी में तरबियत और तालीम दोनों अहमियत रखते हैं। और आज के इन हालात में जिसका एक मामूली बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी जो है इसका मुताला कर सकता है कि हम क्यों पिछड़े हुए हैं, तो तालीम के मैदान में पिछड़े हुए हैं। इसलिए हम जो हैं वो अरब ममालिक में हमारे ममालिक कहते हुए जाते हैं, और वहां पर भी एयरपोर्ट पे जो हैं वो धक्के मार रहे हैं सामान की गाड़ियों को, और वहां पर भी अच्छे काम हमको नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम के मैदान में जो है वो पिछड़े हुए हैं। अगर बदकिस्मती से तालीम के लिए कापियां, यूनिफॉर्म और फीस, इन सब के लिए अगर जिम्मेदारी वालिदैन नहीं निभा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उससे वो महरूम है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो निभाने से कासिर हैं। तो उसके लिए यकीनन उनको इस किस्म के जो तालीमी जो प्रोग्राम होते हैं, मजलिसें होती हैं, उनको बार बार लेके जाना पड़ेगा, उनकी तरबियत करनी पड़ेगी, उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी कि ये बच्चे अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं और मुफलिस का शिकार होते हैं और मोहताजी का शिकार होते हैं, तो ये एक बड़ा अजाब है।
کیونکہ ہم کو ہر مسلمان کو صرف اور صرف یہی بات سوچنی ہے اور توقع رکھنی کہ اے اللہ ہمیں صرف تیرا اور صرف تیرا ہی محتاج بنا, کسی اور کا محتاج نہ بنا. اور اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں, کسی اور کے محتاج بن رہے ہیں, تو اس کے سارے عذاب جو ہیں وہ والدین پہ آتے ہیں. اس جانب ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. Sheikh Salman, BSc. Today, BPOs or call centers hire students who earn lot of money in short duration. Parents give this example to demoralize their children. How to convince them for education? دیکھیے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایک نئی نئی چیز ایسی آتی ہے جو یہ جو تعلیمی دھارا جو ہے, ایجوکیشنل مین اسٹریم جو ہے, اس سے ہم کو دور کر دیتی. تو میں نے کہا کہ گلف کنٹریز کا ایک معاملہ آیا تھا, 2 دہائیوں 2 ڈیکیڈز ہمارے جو بچے ہیں وہ تعلیم سے دور ہو کے ویزا لے کے بھاگنے لگے. ابھی بی پی اوز آئے. یہ بی پی اوز جو آئے ہیں اس میں چونکہ بہت اچھی تنخواہیں ہیں, اس لیے کئی بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. اس میں ان بچوں کا بھی لالچ ہے اور والدین کا بھی. دیکھیے یہ بی پی اوز جو ہیں اب بہت ساری وجوہات کی بنا پر ایک بہت ہی ایسا فیکٹر بنتے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پورا سماج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کیوں تنخواہیں بھلے ہی اچھی ہوں یہاں پر, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مینٹل اسٹرین بچوں پہ آ رہا ہے, نیند کی گولیاں لے کے سونا پڑ رہا ہے, 15,000 تنخواہ, لیکن نیند کی گولی بغیر نیند نہیں آ رہی ہے, اور اس سے جو ہے سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کرنے پڑ رہا ہے بار بار, اور میکینیکل طریقے سے ہمارے منہ زبان جو ہیں ہمارے اعصاب ہل رہے ہیں. تو یہ بی پی او کے یہ بڑے نقصانات ہیں. اس لیے میری رائے یہ ہوگی کہ یہ شارٹ ٹرم گینز جو ہیں اس کے پیچھے مت بھاگیے, بلکہ ایک لانگ ٹرم گینز اور ایک طویل مدتی فائدہ, ایک بڑا مستقبل, شاندار مستقبل, اس کی آپ تمنا کیجئے, ماں باپ بھی اور بچے بھی. اعجاز محمد, PEE. سوال بھائی کا یہ ہے کہ اسکالرشپ دینے والے ادارے صرف اسٹیج پر اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں, ضرورت مند اور حقدار بچوں کو ان کا حق نہیں ملتا. ادارے صرف اپنا ایڈورٹائز کرتے ہیں. والدین ایسے اداروں سے رجوع نہیں کرتے کیونکہ ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں کہا کہ یہ ٹرسٹ جو ہیں, چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہیں, ان کو جو چلانے والے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو چیریٹی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی ہے. وہ بدقسمتی سے ایسے والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو بار بار ایکسپوز. میں اپنے تو کالم جو میں نے کہا لکھتا ہوں پچھلے 15 سالوں سے مسلسل, کئی بار ان لوگوں کے نام لے کے ان کو میں ایکسپوز کرتے رہتا ہوں تاکہ ان میں کچھ جو ہے وہ شرافت جاگے. لیکن ایسے ٹرسٹ جو ہیں اس کی کمی ہے, اس کمی کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اور والدین اور بچوں کو ذلت کا شکار ہوتا ہے. تو ایسے ٹرسٹ جو ہیں بیت المال کی شکل میں ہمارے ہر بستی میں آنا چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں پر دیکھیے ہم جو کہتے تھے مارکسزم, سوشلزم, کمیونزم, برسوں سے جو ہم ڈوڈی بجا رہے تھے, پوری یہ چیزیں جو ہیں, پوری تھیری اسلام کی 2 چیزوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 1 یہ ایک حدیث کہ ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہیں اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے. نمبر 1 یہ, اور نمبر 2 یہ کہ ہمارا یہ فریضہ کہ ہم اپنی آمدنی کا 2.5% غریبوں میں زکوٰۃ کے طور پر تقسیم کریں. اس کے سامنے سارے ازم, سارے سوشل پروگرامز, سارے اکنامک تھیریز, سوشلزم, مارکسزم, کمیونزم, ساری جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے جب ہے اور اس کا اگر ہم غلط فائدہ لے رہے ہیں تو یہ بدبختی ہے. اور ہماری اپنی, اور وہ جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور ان کے جو ڈونرز ہیں, جو ڈونیشنز دیتے ہیں, جو عطیات دیتے ہیں, وہ خود اس سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ جو ہے وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں وہاں پر ان ٹرسٹ میں پیسہ دے کر. مزنا انصاری, BSc. ان کا سوال یہ ہے کہ واٹ از یور ای میل ایڈریس اینڈ ویئر از یور کاؤنسلنگ سینٹرز اراؤنڈ ممبئی. میں ابھی صرف ای میل ایڈریس آپ کو دیتا ہوں, اس سے آپ پورا معلوم کر سکتے ہیں. ای میل آئی ڈی ہے جہاں پر بچوں کی, والدین کی گائیڈنس ہوتی ہے پرائر اپارٹمنٹ کے ساتھ میں, مفت میں گائیڈنس ہے. پچھلے
12 سالوں سے مفت میں چلی ہوئی گاڑی، اس میں کسی قسم کوئی فیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو منڈے ٹو فرائیڈے آپ فون کر کے اس میں آ سکتے ہیں. ای میل آئی ڈی ہے muslimeducation@rediffmail.com. مسلم ایجوکیشن، کوئی ڈاٹ نہیں، کوئی ہائفن نہیں، کوئی کاما نہیں، کچھ نہیں. muslimeducation@rediffmail.com. اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. محب الدین قاضی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آر دیئر اینی مسلم انسٹیٹیوشن وچ پرووائڈ IAS, ICS اینڈ IPS کوچنگ ان مہاراشٹرا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ BT پر جو ہے گورنمنٹ کا اپنا ادارہ ہے جو اپنا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کو داخلہ ملتا ہے. وہاں سے اگر آپ کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں اچھی سی اور ذہن بناتے ہیں، 10th کے فوراً بعد میرے پاس میں گریجویٹ آتے ہیں، BCom کیا کیا آپ نے؟ BCom کیا. آپ کیا کرنا ہے؟ IAS آفیسر بننے کا ہے. میں اسے کیجولی پوچھتا ہوں کہ IAS کا فل فارم کیا ہے؟ نہیں معلوم. فل فارم نہیں معلوم IAS کا، لیکن IAS آفیسر بننے کا ہے. تو یہ ذہن سازی 10th کے فوراً بعد اگر ہوتی ہے اور گریجویشن کے 5 سالوں میں روزانہ 2 گھنٹے کم سے کم اگر آپ ہسٹری، سیوک، جغرافی، اکنامکس، مینٹل ایبلٹی، ریلیجن، لٹریچر، اسپورٹس، سائنس، ان سب کے تعلق سے اگر آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، بکس ریڈی میڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو آپ کی ذہن سازی اس میں ہو سکتی ہے. نمبر 1، اس ادارے سے گارنٹی کے ساتھ میں آپ بالکل پاس ہو سکتے ہیں. دوسرا ادارہ جو ہے وہ جس کے گارنٹیڈ ریزلٹس ہیں وہ ہے دلی میں ہمدرد نگر میں جو ہے، ان کے ادارے سے بھی آپ IAS کی کوچنگ لے سکتے ہیں، اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں. بمبئی میں جو ہے وہ 1-2 سال پہلے عائشہ بھائی ٹرسٹ نے، ایک بڑے فلانتھروپسٹ ہیں، نام بھی لینا چاہوں گا ان کا، اور وہ ہیں عبد القادر فضلانی صاحب، جو قوم کے لیے بہت کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جو میونسپلٹی کے اسکولیں جو دم توڑ چکی تھی، ان میں ایک نئی جان انہیں لائی اپنے طریقے سے. اور ابھی انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے کوچنگ IAS IPS آفیسر کے لیے شروع کر دی ہے، اور وہ ہے JJ ہاسپٹل کے جو کمپاؤنڈ ہے اس میں عائشہ بھائی کالج آف ایجوکیشن ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے فری کوچنگ ہوتی ہے IAS IPS آفیسر کی. تو اس کے لیے بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ لینا بہت ضروری ہے، ورنہ بچے آتے ہیں بھائی یہ جو ہے انڈیا کا پرائم منسٹر کون ہے وہی معلوم نہیں اس کو، بولتے کتنا یاد رکھیں گے، بدلتے رہتا ہے، اور روز ہی بدلے تبھی وہ پرائم منسٹر، نام تو یاد رکھنا چاہیے اپنے کو. تو یہ صحیح ٹیسٹ کے ساتھ میں یہاں پر آپ کی کوچنگ ہو سکتی ہے. اپنی بات ان دعاؤں پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے میں ایک صحیح معنوں میں تعلیمی اور علمی انقلاب آ جائے. اللہ کرے کہ ہم تمام والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس ہو. اللہ کرے کہ ہماری ساری قوم کی جو محتاجی ہے، مفلسی ہے، وہ دور ہو جائے اور ہم سب اچھے والدین اور ہمارے بچے فرما بردار اور اچھے کامیاب مسلمان بچے ثابت ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مبارک کاپڑی صاحب. میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.